السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آتے ہی یہ سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم 8 تراویحیں پڑھیں کہ 20۔ اس مسئلے کو لے کر مسلم امہ میں بہت اختلاف پایا گیا ہے۔ رمضان میں ہم اپنی نیکیاں کسی طرح ضائع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے، یعنی 20 تراویح پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور 8 تراویح پڑھنے والے 20 والوں کو غلط کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تراویح ہے کیا۔ در حقیقت تراویح سنت ہے، فرض نہیں۔ فرض کا چھوڑنا عذاب ہے اور گناہ ہے، سنت کا چھوڑنا ثواب میں کمی ہے۔ یعنی اگر کسی نے 8 بھی پڑھ لی تو اس کو اجر ضرور ملے گا، 20 والوں کو بھی ملے گا۔ آفٹر آل ان دونوں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ یہ وہ نفلی عبادت ہے جو جتنا کرنا چاہے اتنا اس کو اجر ملے گا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں۔ اصل میں قیام اللیل، تہجد اور تراویح یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، اور غیر مسنون رکعتیں آپ جتنی پڑھنی چاہیں ان کی کوئی حد نہیں۔ اس میں جھگڑا یا اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے تراویح یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ جب وہ 4 رکعت پڑھتے تھے تو ان کی 4 رکعتوں کا کیا کہنا، خوب طویل ہوتی تھیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ پھر 4 رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے، اور اس کے جو رکوع اور اس کے سجود ہوتے تھے وہ بھی بہت طویل ہوا کرتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر 4 رکعت کے بعد پھر 3 وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل مقصد تعداد نہیں ہے بلکہ خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات مینشن کرتی چلوں کہ آپ جتنی رکعتیں پڑھیں گے یہ آپ کا ذاتی عمل ہے۔ یعنی یہاں تک بھی پڑھی جاتی ہیں، کوئی 11 پڑھتا ہے، 22، 24، 26، 32، 40 تک پڑھی گئی ہیں، بلکہ اور بھی ان سے زیادہ، کیونکہ ان کے پڑھنے میں گناہ تو ہے نہیں، صرف اجر ہی اجر ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، اللہ بس قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ تو خدا را اس بہترین عبادت اور اس بہترین مہینے میں اپنی نیکیوں کو بڑھائیے اور اس اختلاف میں نہ پڑھیں۔ 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک سے پہلے ہوتا ہے۔ نماز تراویح کو 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف 3 دن یہ نماز تراویح پڑھائی، جبکہ لوگوں نے اس عمل کو بہت سراہا اور بہت پسند کیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کے اتنے زیادہ محبت اور والہانہ انداز سے اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ تھوڑے خوف زدہ ہو گئے۔ پھر چوتھے دن ظاہر نہ ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی چوتھے دن کیوں نہیں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس خوف سے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو خدا را اس مسئلے میں نہ پڑھیں، اس اختلاف میں نہ پڑھیں کہ 20 اور 22 والا ایک دوسرے کو برا کہیں۔ بس نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے اس رمضان میں۔ اللہ کے نبی اس نماز کو قیام اللیل یا تہجد کی نماز کہا کرتے تھے۔ تراویح نام حضرت عمر کے زمانے میں عام ہوا، اور اس کے بعد 20 اور 8 رکعتوں میں جو اختلاف پائے گئے ہیں اس زمانے ہی سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا۔ عورتیں گھر میں نماز تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، 2 کر کے پڑھنا بھی افضل ہے، اور اس کے بعد جتنا پڑھنا چاہیں۔ یعنی آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں، قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا، یعنی جتنی آپ کو صورتیں اور آیتیں آتی ہیں آپ اس میں پڑھیے۔ کوشش کیجئے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کو کھول کے بھی آپ نماز تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ حرکات نہ ہو، یعنی اتنی زیادہ ہل جل نہ ہو کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جب نماز تراویح پڑھتے تھے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ جو کچھ آج کل کے حالات ہیں اس میں اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بیوی اور ہسبینڈ کے ساتھ فیملی ٹائم گزارنے کے ساتھ ساتھ
نماز تراویح کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکات عطا فرمائیں گے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔